وراثت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے حجب۔ حجب کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہوتا ہے پردہ، ستر، رکاوٹ۔ مطلب کہ کون سا وارث دوسرے وارث کو محروم کر دے گا، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ علم میراث جاننے والے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جس بندے کو یہ بحث نہیں آتی، جس کو اس کا علم نہیں، وہ وراثت پر فتویٰ نہ دے، کیونکہ وراثت پر فتویٰ انتہائی ضروری ہے کہ یہ چیزیں انسان کو پہلے آتی ہیں۔ حجب کا معنی ہے رکاوٹ، پردہ۔ حجب دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کسی ایک رشتہ دار کا وراثت میں سے دوسرے رشتہ دار کو محروم کر دینا۔ کون سا رشتہ دار کس کو محروم کرتا ہے، کس کے ہوتے ہوئے کون وارث نہیں بن سکتا، آپ کو یہ علم اس باب سے، اس چیپٹر سے ملے گا۔ حجب یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایک وارث کسی کو اس کے حصے میں نقصان کر دیتا ہے، یعنی اس کا جتنا فرضی حصہ تھا اس کو اتنا نہیں ملتا، ایک کسی رشتہ دار کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حجب نقصان، کہ ایسے رشتہ دار آ گیا، اگر وہ نہ آتا تو اس کو زیادہ حصہ ملتا، لیکن اس کے آ جانے کی وجہ سے اب اس کو حصہ کم ملا ہے، اس کو کہتے ہیں نقصان۔ اور ایک ہوتا ہے حجب حرمان۔ حرمان یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک رشتہ دار کی وجہ سے ایک رشتہ دار بالکل ہی وراثت سے محروم ہو گیا، اگر وہ نہ ہوتا تو اس کو حصہ ملتا، لیکن وہ آ گیا، اب اس کو کچھ بھی نہیں ملنا، اس کو کہتے ہیں حجب حرمان۔ نقصان اور حرمان۔ حجب نقصان صرف ان 5 قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے زوج، خاوند۔ آپ کو پتہ کہ اگر مرنے والی عورت کی اولاد ہو تو خاوند کو ٹوٹل وراثت میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ چوتھا حصہ۔ اگر بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی اولاد ہو تو خاوند کو اپنی بیوی کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا اولاد کی موجودگی میں؟ چوتھا حصہ، 1/4۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر خاوند کو کتنا ملتا ہے؟ آدھا، 1/2۔ تو گویا کہ وہ رشتہ دار کہ جن کے حصے میں کوئی رشتہ دار نقصان کر جاتا ہے، ان میں پہلے نمبر پہ خاوند ہے۔ اگر عورت کے بچے ہوں تو خاوند کا حصہ کم ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو پورا ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے الزوجہ، بیوی۔ بیوی کی بھی یہ کیفیت ہے، خاوند فوت ہوا، اگر خاوند کی اولاد ہے تو عورت کو اپنے خاوند کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ 8واں، شاباش، 1/8۔ اور اگر خاوند فوت ہوا، خاوند کی کوئی اولاد نہیں، تو بیوی کو اپنے خاوند کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا، ماشاءاللہ، 1/4۔ تو گویا کہ بیوی بھی، زوجہ بھی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کو بعض دفعہ اپنی اولاد کی وجہ سے، خاوند کی اولاد کی وجہ سے حصہ کم ملتا ہے، اور اگر خاوند کی اولاد بالکل نہ ہو تو پھر اس کو زیادہ حصہ ملے گا۔ یہ 2 افراد ہو گئے، ایک میاں ایک بیوی۔ تیسری ہے ماں۔ اگر فوت ہو جائے کوئی، اس کی اولاد نہ ہو، تو اس صورت کے اندر ماں کو وراثت میں سے تیسرا حصہ ملتا ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ ہاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں پھر ماں کو چھٹا مل جاتا ہے، لیکن اگر اولاد ہو مرنے والے کی تو پھر ماں کو حصہ ملتا ہے چھٹا۔ ماں زندہ ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا شادی شدہ تھا، بیٹے کی آگے اولاد تھی، تو اس صورت میں ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ کتنا؟ اگر بیٹا فوت ہو گیا ماں کی زندگی میں، ماں زندہ ہے، اولاد نہیں آگے بیٹے کی، تو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ تیسرا حصہ۔ کتنا حصہ ملے گا؟ گویا کہ ماں کا رشتہ بھی ایک ایسا ہے کہ جس کو بعض رشتہ دار نقصان پہنچا جاتے ہیں وراثت کے اندر، کبھی زیادہ مل گیا کبھی کم مل گیا۔ تو کتنے رشتے ہو گئے یہ؟ 3، خاوند، بیوی، ماں
اور چوتھا رشتہ ہے بنت الابن. بنت الابن کہتے ہیں پوتی کو. پوتی اس صورت میں وارث بنتی ہے کہ جس صورت میں تائے چچے نہ ہوں. اگر تایوں چچوں میں سے یعنی کہ پوتی کا تایا چچا ہو کوئی تو اس صورت میں پوتی کو کچھ ملتا، کیونکہ دادے کی وراثت سے ملنا ہے نا. اپنے باپ سے تو اس کو ملے گا، لیکن دادے کی وراثت سے اس کو اس صورت میں ملے گا جب اس کا تایا چچا کوئی نہ ہو اور اس کی پھپھو بھی نہ ہو. اگر پھپھو ہو تو ایک ہو، ایک پھپھو ہو تو اس کو حصہ ملے گا. اگر دو پھپھو ہو تو پھر اس کو حصہ ملتا نہیں. تو گویا کہ پوتی بھی ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر اس کی پھپھو موجود ہو یا تائے چچے موجود ہوں تو بعض دفعہ اس کا نقصان ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ محروم ہو جاتی ہے. تو پوتی بھی ایک ایسا رشتہ ہے جو نقصان والے رشتوں میں آ جاتا ہے. اور ایک آخری رشتہ اس میں اخت اب، جو پدری بہن ہوتی ہے، باپ کی طرف سے بہن. باپ کی طرف سے جو بہن ہوتی ہے اس کی کیفیت بھی تقریباً پوتی سے ملتی جلتی ہے. اولاد ہو تو اس کو کچھ نہیں ملتا، اولاد نہ ہو لیکن سکی بہن ہو تو اس صورت میں بھی اس کو تکمیلۃ للثلثین چھٹا حصہ ملتا ہے. چھٹا حصہ ملتا ہے. بہن سکی بہن آدھا لے جائے گی اور چھٹا حصہ اس کو ملے گا. دونوں کا ملائیں گے تو 2/3 بن جائے گا. یہ مسئلہ ہم پیچھے تفصیل سے کر چکے ہیں. گویا کہ حجب نقصان جن کو کوئی رشتہ دار نقصان پہنچا سکتا ہے وہ 5 رشتہ دار ہیں. چھٹا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جس کا نقصان ہوتا ہو. کوئی محروم تو ہو سکتا ہے لیکن نقصان میں نہیں آتا. تو یہ 5 قسم کے رشتے ہیں جن کو نقصان پہنچتا ہے. اور ان کو نقصان کون پہنچاتا ہے؟ یعنی ان کی اولادیں، ان کے بہن بھائی، ان کے عزیز و اقارب، کسی نہ کسی کی وجہ سے ان کو مالی طور پر نقصان پہنچتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجب نقصان. دوسری طرف ہے حجب حرمان، کہ بالکل ہی محروم کر دینا. یہ تمام وہ رسا کے اندر ہوتا ہے. صرف 6 بندے ایسے ہیں جو بالکل محروم نہیں ہوتے. ان کا نقصان تو ہو سکتا ہے جس طرح کہ ادھر بھی زوج لکھا ہوا ہے، ادھر بھی زوج ہے، ادھر بھی زوج ہے، ادھر بھی زوج ہے. ادھر باپ لکھا ہوا ہے، ادھر باپ نہیں ہے. ادھر لکھا ہے، ادھر بھی ہے. تو یہ 6 رشتے ایسے ہیں جو کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے. کمی ہو سکتی ہے لیکن محروم نہیں ہوتے. ان کے سوا جتنے وہ رسا ہیں وہ سب محروم بھی ہو سکتے ہیں. وہ سب محروم بھی ہو سکتے ہیں. خاوند ہے، جو مرضی آ جائے اس کو اپنی بیوی کی وراثت میں سے حصہ ملنا ہی ملنا ہے. یا چوتھا ملے گا یا دوسرا ملے گا. بیوی ہے، اس کو اپنے خاوند کی وراثت سے حصہ ملنا ہی ملنا ہے، چاہے 8واں حصہ ملے چاہے چوتھا، محروم نہیں ہو سکتی. والد ہے، اس کو اپنے بیٹے کی بیٹے کی وراثت سے چھٹا حصہ ملنا ہی ملنا ہے. یا عصبہ بن جائے گا یا چھٹا حصہ لے لے گا، محروم نہیں ہو سکتا. ماں ہے، اپنے بیٹے کی وراثت سے حصہ لینا ہی لینا ہے، چاہے تیسرا لے چاہے چھٹا لے، محروم نہیں ہو سکتی. بیٹا ہے، باقیوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سب بیٹا لے جائے گا. اور اگر باقی کوئی بھی نہ ہو تو بیٹا سارا ہی لے جائے گا، لیکن بیٹا محروم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح بیٹی ہے، بیٹی بھی کسی صورت کے اندر محروم نہیں ہو سکتی. ان 6 رشتوں کے سوا جو اور رشتے ہیں وہ محروم بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سبق مشکل نہیں ہے لیکن صرف توجہ چاہتا ہے آپ کی کہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ ان کا نقصان ہو سکتا ہے، یعنی زیادہ حصے کی بجائے کم حصہ ملے گا. وہ یہ 5 قسم کے رشتے دار ہیں: خاوند، بیوی، ماں، پوتی اور باپ کی طرف سے جو بہن ہوتی ہے، پدری بہن. اور حرمان محروم سارے رشتے دار ہو سکتے ہیں بعض دفعہ، لیکن 6 قسم کے رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو محروم نہیں ہوتے. یہ کون سے ہیں؟ خاوند بالکل محروم نہیں ہو سکتا، بیوی نہیں ہو سکتی، والد نہیں ہو سکتا، والدہ نہیں ہو سکتی، بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹی نہیں ہو سکتی. اب اس کا اصل قاعدہ کیا ہے؟ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب قریبی رشتہ دار موجود ہوگا تو دور والا رشتہ دار محروم ہو جائے گا. اصل وراثت کا قانون یہ ہے.
جب قریبی رشتہ دار ہوگا نا تو وہ دور والے رشتہ دار کو یا تو محروم کر دے گا یا نقصان کر دے گا اس کا. پہلا قاعدہ الاقرب یعنی سب سے قریبی تعلق والا، سب سے قریبی رشتہ دار. مثال کے طور پہ بیٹا موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے، لیکن بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث بن سکتا؟ کیوں؟ بیٹا اقرب ہے، پوتا ابعد ہے، تو اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد وارث نہیں بن سکتا. دوسرا قانون ہے ایک وارث جس کی وجہ سے وارث بن رہا ہے، اگر وہ اصل رشتہ موجود ہے تو وہ وارث نہیں بن سکتا. مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کے بہن بھائی زندہ ہیں. اب بہن بھائیوں کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ وہ کس کی وجہ سے ہے؟ باپ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اگر باپ نہ ہو تو بہن بھائی کیسے آ جائیں گے؟ تو جب اصل سبب زندہ ہو جس کی وجہ سے رشتہ دار وارث بن رہے ہیں، جب وہ شخص خود زندہ ہو تو یہ وارث نہیں بن سکتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بیٹا فوت ہو جائے، اس کا باپ بھی زندہ ہو اور بیٹے کے بہن بھائی بھی باقی زندہ ہوں، تو اکیلا باپ وارث بنے گا، بہن بھائیوں میں سے کوئی وارث ہے. کیونکہ وارث جس کے سبب وارث بن رہا ہے، جب وہ خود زندہ ہے تو یہ وارث نہیں بن سکتا. یہ قاعدہ ہے. اب اس کے تحت اب دیکھیں، بھائی ہوتا ہے، بعض دفعہ بہنیں ہوتی ہیں، وارث ہیں، اللہ نے ان کا فرضی حصہ رکھا ہے بہنوں کا. بھائی عصبہ ہوتے ہیں لیکن باپ کی موجودگی میں بالکل محروم ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے ان میں سے کسی کا. تو اصل دو قاعدے ہیں، قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والے رشتہ دار وارث نہیں بن سکتا. اور دوسرا قاعدہ، جو رشتہ دار جس کی وجہ سے وارث بن رہا ہے، جب وہ خود موجود ہو تو وہ وارث نہیں بن سکتا، تو وہ وارث. اس میں صرف ایک وراثت کا رشتہ مستثنا ہے کہ اس میں جس کی وجہ سے وہ وارث بنتے ہیں وہ زندہ بھی ہو تو وہ وارث بن جاتے ہیں. یہ ہے ماں کا رشتہ. جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں نا، یہ ماں زندہ بھی ہو تو یہ وارث بنتے ہیں. پوری وراثت کے اندر یہ واحد ایک یعنی کہ کہہ لیجئے رشتہ ایسا ہے کہ جو جس کے سبب وارث بن رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے بھی وارث بنتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بندے کے ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں، وہ رشتہ ماں کی وجہ سے ہے نا. اب چاہیے تو یہ جب ماں زندہ تو ان کو کچھ نہ ملے، جس طرح باقی رشتہ داروں میں یہ قانون ہے، لیکن اللہ نے اس کو مستثنا کیا. اس کی کیا وجہ ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علماء نے اس کی وجوہات لکھی ہیں، لیکن وہ وجوہات علماء کی بیان کر دیں جو غلط بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی وجہ نہیں بیان کی. بس یہ ایک واحد رشتہ ہے ماں کا کہ اس کی وجہ سے جو وارث بنتے ہیں نا وہ محروم نہیں ہوتے ماں کی موجودگی میں بھی. اور ایک اور ان کا امتیاز ہے، عام طور پر بہن بھائیوں میں 1/2 کی تقسیم چلتی ہے، عورت کو آدھا اور مرد کو ڈبل. لیکن یہ جو ماں کی طرف سے بہن بھائی بن رہے ہوتے ہیں نا، ان میں برابر تقسیم ہوتا ہے، مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ پوری وراثت کے اندر ایک واحد مسئلہ ہے، اس کے سوا باقی سب کے لیے قانون ہے. تو گویا کہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا، قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والا رشتہ دار وارث نہیں بنے گا، اور جو جس کی وجہ سے وارث بنتا ہو جب وہ خود موجود ہو تو دور والا وارث نہیں بن سکتا، سوائے ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں. سوائے ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں یہ مستثنا ہے. محروم کی حجب کی 2 قسمیں ہیں، ایک حجب نقصان اور ایک حجب حرمان. نقصان ان 5 قسم کے افراد کا ہوتا ہے،
اور یہ 6 قسم کے لوگ ہیں جو لا یکون محرومن، یہ محروم نہیں ہوتے، اس کے علاوہ سب محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ 6 رشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے فرضی حصے دار بنایا، انہوں نے وارث بننا ہی بننا ہے، یہ محروم نہیں ہو سکتے، باقی سب محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔